نیوز اینڈ ویوز کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار پروگرام ایک شخصیت ایک انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں میاں والی کے ایک شاعر، سماجی ورکر، شعبہ تدریس سے وابستہ نوجوان شخصیت پروفیسر شاکر خان بلوچ۔ سر، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا حاصل کی، اور کب سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں سر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عظمت اللہ بھائی کہ آپ تشریف لائے آج کے مصروف دور میں، آپ نے یہاں تک ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے۔ آپ کے کیمرہ مین، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے۔ سر، میں نے ابتدائی تعلیم یہیں دلے والی سے ہی کی ہے، دلے والی ہائی اسکول سے میٹریکولیشن کی ہے۔ اس کے بعد اب سلسلہ وار جو ہے گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف سرگودا سے ماسٹر کیا ہے، اور یونیورسٹی آف لاہور سے اردو میں ایم فل کیا ہے۔ اور تعلیم جو ہے وہ آغاز کیا تھا میں نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سے پڑھانے کا، اور پھر سلسلہ وار پنجاب کالج میں پڑھایا، الصفا کالج میں پڑھایا، ریڈر کالج سرگودا میں پڑھایا، اور آج کل میں ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ کے طور پر ریڈر کالج میاں والی میں کام کر رہا ہوں۔ تو سر، اپنی شاعری کے حوالے سے ضرور اپنے ناظرین و سامعین کو بتائیے۔ دیکھیں عظمت اللہ بھائی، شاعری کا جو شوق ہے یہ بیسکلی ہمارے دلے والی کے ایک بہت بڑے ادیب تھے علامہ ابو المعانی اسری صاحب، تو ان کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ میاں والی کے پہلے اردو ناول نگار تھے، ان کے پاس بیٹھنے کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد فیروز بخاری علیہ رحمہ نورنگا سادات سے ہیں، جو پروفیسر سید علی اعظم بخاری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، امبالہ کالج سرگودا میں انہوں نے پڑھایا ہے۔ ان سے شاعری کی شاگردی اختیار کی۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بھائی پروفیسر سید علی اعظم بخاری صاحب سے میں شاعری کی اصلاح لیتا رہا ہوں۔ 2008 میں پہلا اردو شعری مجموعہ آیا، اور ٹل ناؤ شاعری جاری ہے۔ جیسا آپ بتا چکے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ ایک الگ دنیا ہے، ایجوکیشن سے ہٹ کر ہے۔ ہم طلبہ کے نزدیک محض ایک ٹیچر ہیں، لیکن شاعروں میں ہم شاعر ہیں۔ تو سر، آپ کی شاعری میں کوئی تصنیف آ چکی ہے؟ کتنی آئی ہے؟ اور آپ کی پسندیدہ اپنے کلام میں سے کوئی نظم کون سی ہے؟ دیکھیں، شاعری کی میری کتاب آئی تھی 2008 میں، خواب میں بہتی آنکھ کے نام سے۔ ایک بڑا پاپولر ادارہ ہے، مثال پبلشر فیصل آباد امین پور بازار میں ہے، اس سے شائع ہوئی تھی۔ اور اس وقت جب میری کتاب آئی تھی، اس سے کچھ عرصہ قبل ہی ضیاء اللہ قریشی صاحب کی کتاب آئی تھی، ظہیر احمد مہاروی بھائی کی کتاب آئی تھی، سیدہ صبا نیازی ایک موسیٰ خیال سے خاتون تھی، ان کی کتاب آئی تھی۔ تو وہ کتابوں کا کہہ لیں کہ سال تھا۔ منور علی ملک صاحب کی رائے اس کتاب میں موجود ہے، ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب کی رائے موجود ہے، اس میں میاں فیروز شاہ صاحب کی رائے موجود ہے، علامہ ابو المعانی اسری صاحب اور جناب ہمارے استاد محترم سید علی اعظم بخاری صاحب کی رائے اس میں موجود ہے۔ تو وہ اس دور کی ہے تصنیف۔ اور جہاں تک بات کی جائے پسندیدہ شاعری، اور وہ بھی اپنی شاعری میں پسندیدہ میں، تو وہی بات ہے کہ یہ ہماری مانوی اولاد ہے، اور اولاد ساری کی ساری جو ہے وہ بندے کو اچھی لگتی ہے۔ اولاد کے حوالے سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ فلاں بیٹا یا بیٹی میری پسندیدہ ہے اور فلاں کو میں پیار نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آج کل میاں والی میں شعراء اور شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں عظمت اللہ بھائی، ایک بات جو میں بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معقول شاعر اور مقبول شاعر، یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں۔ ایک شاعر ہے وہ مقبول ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ اچھا شاعر ہو، اور ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے مقبول ہو۔ تو ہمارے یہاں ادب میں یہ دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ پڑھے لکھے جتنے بھی ہمارا طبقہ ہے ان کو معلوم ہے اس چیز کا کہ مشہوری کے لیے جو میاں والی کا کلچر ہے وہ یہاں چونکہ نیٹو لینگویج سرائکی ہے، تو سرائکی زبان کے شاعروں کو زیادہ مقبولیت ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے، عام بندے سے جو پوچھیں گے کہ یار میاں والی کا شاعر کون ہے، وہ آپ کو کہے گا صابر بھریوں شاعر ہے، کیونکہ اس کے دوڑے زبان زد خاص عام ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گیت نگار جو ہمارے ہیں، نذیر جہاد صاحب ہیں، جناب مظہر نیازی صاحب ہیں، جناب مختار واسق صاحب ہیں، جناب مجبوری سخیلوی صاحب، فاروق روکھڑی صاحب، جو ہمارے مشاہیر میں سے گزرے ہیں، جنہوں نے گیت لکھے ہیں اور تواتر کے ساتھ، گو کہ انہوں نے غزلیات بھی لکھی ہیں، لیکن ان کے گیتوں کی وجہ سے عوامی مقبولیت ان کو حاصل ہے۔ اس کے برعکس آپ جب بات کریں گے مقبول شعراء کے ہٹ کر معقول شعراء کی، کہ جو اردو غزل میں یا اردو ادب میں جو خدمت کر رہے ہیں، اردو ادب کی خدمت میں پھر آپ اور نام دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میاں محمد فیروز شاہ کا نام ملتا ہے،
گو کہ انہوں نے دوڑے نہیں لکھے. جی وہاں پہ آپ جب اپنے ادب کو نیشنل لینگویج کے انڈر دیکھتے ہیں, اردو زبان کے تحت دیکھتے ہیں, تو تب آپ کو دوڑے مائیے لکھنے والے نہیں ملتے. پھر آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ ادب برائے ادب کا کام کیا, یا انہوں نے ادب برائے زندگی کا کام کیا, ہر دو نظریے کے تحت کام کیا. اس میں آپ کو منصور آفاق ملتے ہیں, اس میں آپ کو عابد ملک ملتے ہیں, اس میں آپ کو ذیشان حیدر ملتے ہیں, اس میں آپ کو جاوید فیروز ملتے ہیں, اس میں آپ کو سید میثم نقوی ملتے ہیں. اس میں پھر اور لسٹ ہی اور ہے, اس میں کہیں بھی یہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے دکھائی دیتے. تو یہ دو الگ الگ ہے, اور شروع سے ایسے ہی آ رہا ہے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ ہر دو طرح کے شاعر ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ہمارے پاس معقول شعراء کی بھی ایک طویل لسٹ ہے, اور مقبول شعراء کی بھی ایک لسٹ ہے خاصی طویل ہے. تو سر اب شاعری سے تدریس کا مقصد نوجوان نسل کو تعلیم دینا, تعلیم کے ساتھ شعور دینا, تربیت. تو موجودہ دور میں آپ کا, کیونکہ آپ کالج سطح پہ پڑھاتے ہیں, تو عصر حاضر کے تقاضے اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت, نوجوانوں کا ماحول دیکھ کر کیا کہیں گے؟ عظمت اللہ بھائی, ہمارے پاس ایک المیہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ پڑھ لیتا ہے یا بچی پڑھ لیتی ہے, ماسٹر کر لیتی ہے کم سے کم, اور ان کے پاس جب تک گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے ارننگ کے لیے یہ بیسٹ وے ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کا آغاز کر دیں, جو اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہر ڈگری ہولڈر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ استاد بن سکے, وہ تعلیم سے وابستہ ہو سکے. بہت سارے ڈگریز والے پڑھا رہے ہیں, لیکن اگر ان کی نفسیاتی جانچ کی جائے تو وہ استاد نہیں ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو تعلیم میں بحران آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ صرف اس لیے پڑھا رہی ہے کہ ان کے پاس ابھی تک معقول جاب نہیں آئی, اور پھر وہ تجربے کریں گے. ظاہر ہے معلوم علم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے پاس پریزنٹیشن سکلز کا ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس کڈس کی یا اسٹوڈنٹس کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اکارڈنگلی کچھ نو ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس کلاس پریزنٹیشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے, کلاس مینجمنٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے, آپ کو ڈیسیجن میکنگ آتا ہو کہ آپ نے اگر ایک بچے نے کچھ ایسا غلط کر دیا ہے جس کے بارے میں آپ نے ڈیسیجن لینا ہے تو آپ کیسے لیں گے. تو ٹیچنگ میں آ کر مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ فل پیکیج ہے, اور اس میں ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا. بہت دفعہ اسٹوڈنٹ کو آپ جب اس کے ساتھ ہاٹ ٹاک کرتے ہیں, ہاٹ ٹاک سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, بچے کو جب ڈانٹتے ہیں, ڈانٹنے کے بعد ہم خود صاحب اولاد ہیں, کافی دیر تک بندہ کرب کا شکار رہتا ہے, دکھ کا بندے کو احساس رہتا ہے کہ یار کیوں ایسے میں نے کیا, لیکن وہ ضروری بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ. تو ہم بڑا مشکل ہے, ٹیچنگ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے سر. ٹیچنگ بہت مشکل ہے, یعنی ایک نفسیات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. سر آپ شعبہ اردو سے وابستہ ہے, اردو ہماری قومی زبان. سر آپ کے سامنے طلباء کے پیپرز بھی آتے ہوں گے, کاپیاں بھی آتی ہوں گی. سر میں خصوصاً فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں, پوسٹیج آتی ہے, میسیج آتے ہیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ املا کی غلطیاں ہوتی ہیں, یا بولتے ہوئے تلفظ کی ادائیگی میں کمی ہوتی ہے, لہجے میں فرق ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا عنصر ہے کہ ہم قومی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں. جب آپ لوکل اس کی بات کرتے ہیں, لوکل لیول کی, یا آپ اس سے بھی ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں جب آپ کے وردی پرائم منسٹر صاحب جب آپ کے اردو ٹھیک نہیں بول رہے, تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ہم عام سطح کے ایک لیڈرز, ایک عام سطح کے ہمارے جو رہبر ہیں ان سے کیا امید رکھیں گے؟ پھر ہم لوگ چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں, ٹیلی ویژنس کے ساتھ وابستہ ہیں, ہمارے بصری جو ہمارا ہے ویونگ وہ زیادہ ہے, ہم دیکھ کر سن کر ہم زیادہ سیکھ رہے ہیں, نہ کہ پڑھ کر سیکھ رہے ہیں. ہم ٹی وی چینلز کو دیکھنے والے لوگ ہیں, ہم یوٹیوب کو دیکھنے والے لوگ ہیں, واٹس ایپ گروپس کو دیکھنے والے لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈراماز میں تلفظ کی غلطیاں ہو رہی ہیں, ہمارا نیوز میں غلطیاں ہو رہی ہیں, ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ واشگاف غلطیاں کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ اردو کے حوالے سے کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی بات کو اتنا لائٹ لے گا کہ آپ کا تمسخر اڑانے لگ جائے گا. آپ انگریزی کے حوالے سے آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ آن کرتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ آپ کو جگ کو جگ کہتا ہے, اور آپ اسے روک کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جگ نہیں ہوتا, جگ ہوتا ہے, انگریزی کا ورڈ ہے, تو آپ اس کے لیے وہ بندہ فوراً آن کر لے گا. لیکن اگر آپ کے سامنے وہ کوئی لفظ اردو کا غلط بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے,
اور آپ اسے کہتے ہیں بیٹا وقت نہیں ہوتا وقت ہوتا ہے، تو وہ آگے سے ہنسے گا اور کہے گا کہ سو واٹ، ایسی کون سی بات ہے، وقت اور وقت سمجھ تو آ رہا ہے۔ یعنی یہ آپ مکمل طور پر من حیث القوم جب اس کو ایک ٹرینڈ جب تک نہیں بنائیں گے، آپ کی قومی زبان کا یہی حال ہوتا رہے گا آنے والے وقت میں بھی، جب تک ہم لیڈرز کی زبان درست نہیں کریں گے۔ اور لیڈرز افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس ایک ماہر زبان رکھے اور اس سے پوچھے کہ یار اس لفظ کا درست تلفظ کیا ہے۔ لیڈر یا وہ لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں۔ اچھا سر، ایک ٹپ دے دیں کہ کیسے ہم بطور ٹیچر املا کو درست کرنے کے لیے کیا کریں، اور بولنے کے لیے صحیح تلفظ کے لیے کس چیز کو زیادہ کریں؟ دیکھیں سر، بولنا آتا ہے سننے سے۔ اگر آپ نے اسپیکنگ کو درست کرنا ہے تو آپ لسننگ کریں۔ آپ نے اگر اپنی املا کو اچھی لسننگ، کوالٹیٹیو لسننگ کریں۔ اگر آپ نے اپنی املا کو درست بنانا ہے تو ریڈنگ کریں۔ ہمیں پانی کہنا آتا تھا لیکن ہمیں پانی لکھنا نہیں آتا تھا جب ہم بچے تھے، تو ہمیں استاد نے بتایا پی الف با نون چھوٹی نی، تو ہمیں پانی پتہ چلا کہ یہ جو ہم بولتے ہیں یہ لکھتے ایسے ہیں۔ لفظ کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو پکچر کی صورت میں جب تک نہیں دکھائی دی جاتی وہ آپ کے پاس سیو نہیں ہوتی۔ جب تک سیو نہیں ہوتی آپ کی املا درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ سنتا ہے، وہ پڑھتا کم ہے۔ جب تک وہ پڑھے گا نہیں اور سلیبس کے علاوہ بکس نہیں پڑھے گا، اور اسٹوڈنٹ تب پڑھے گا جب استاد پڑھے گا۔ جب استاد ٹیکسٹ بک سے نہیں ہٹتا، جب تک استاد کا مطالعہ صرف وہ درسی کتاب ہے یا وہ کی بک ہے جس سے وہ پڑھا رہا ہے، اور اس کا ایم، اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں نے یہ ٹاپک بچے کو کلیئر کرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل نالج دینا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر استاد بھی وہی ڈٹو طوطے ہی بنائے گا اور تو کچھ نہیں نکلے گا۔ سر، لینگویج، زبان اور نصاب آئے روز بحث چلتی ہے، کبھی انگلش میڈیم ہو رہا ہے، کبھی اردو میڈیم ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیم کی تدریس میں کتنی اہمیت ہے؟ سر، انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس کی آپ کو ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ یا تو آپ بحیثیت قوم اتنے اسٹرانگ ہوتے کہ آپ ہر جگہ پہ اردو اصلاحات کو نافذ کر سکتے۔ جب آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ انگریزی ایک سٹینڈرڈ ہے اور پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی قومی زبان پہ۔ قومی زبان کو بحیثیت ایک زبان تشخص دینے کے لیے جب ہم میڈیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کانٹینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب دیکھیں، لینگویج از اونلی اے میڈیم آف کمیونیکیشن۔ زبان صرف اور صرف سرائکی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانی دیو، آپ ابوروڑا پشتوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے جسٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، نتھنگ ایلس۔ امپورٹنٹ چیز وہ کانٹینٹ ہے۔ جب تک کانٹینٹ کلرفل نہیں ہوگا، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے بلوچی ہے، کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ آپ چاہے ایس این سی سنگل نیشن کریکولم کے تحت چاہے 100 اصطلاحات لے کر آ جائیں، لیکن جب آپ کے پاس کانٹینٹ ایسا پڑا ہے جو پڑھانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس پہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کو ایسا کانٹینٹ دینا چاہیے جو بچوں کو گروم کرے۔ میں ایک سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سبق کا مجھے اخلاقی پس منظر بتا دیں کہ یہ بچوں کی اخلاقی تربیت میں کتنا معاون ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نظم رکھتا ہوں، اس نظم میں بچے کو کیا ملے گا؟ یعنی جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا ایک اخلاقی نتیجہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کوئی جہت تعین کر سکیں، کوئی راہ منتخب کر سکیں۔ سر، میرا آپ سے لاسٹ سوال، آخری پیغام یوتھ کو کیا دیں گے؟ دیکھیں، ہمارے پاس یوتھ کو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں سر۔ ہمیں افسوس کرنا سکھایا جا رہا ہے اور پچھلے بہت سارے سالوں سے ہمیں افسوس کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم حادثے دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہمارے دوست ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے، وہ اپریسیشن کا آتا ہے۔ افسوس کرنے سے پہلے اپریشیٹ کریں۔ جب تک والدین ہیں ان کو داد دیں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ جب تک استاد زندہ ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ جب تک دوست حیات ہیں ان کو گلے لگائیں۔ مردہ کو تو سر دشمن بھی کہتے ہیں کہ کندھے دینے والے آ جاتے ہیں، زندوں کو کندھا دیں سر۔ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ افسوس کرنے سے پیشتر آپ داد دیں۔ اس سے پہلے کہ آپ رو رہے ہوں، آپ سری لنکا کے کسی بندے کے جلنے پہ آپ افسوس کرنے سے پہلے آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو یہ بتا دیں کہ انسان کی کتنی قدر ہے۔
ایک بندے کے اعلان سننے کے بعد آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں, آپ سٹیٹس لگا رہے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ سو سیڈ کے امپریشنز دے رہے ہیں, بہت زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے آپ کمنٹس کر رہے ہیں, لیکن سر اس سے پہلے وہ بندہ تھا اور آپ